تو آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے اسرائیل اور پیلسٹائن کے ایشو کے پارٹ نمبر 2 کے بارے میں۔ اس سے پہلے ہم نے ایک ویڈیو بنائی تھی جس میں ہم نے اسرائیل اور پیلسٹائن کے ایشو کو فرام بگننگ ٹو 1948 تک ان ڈیٹیل کور کیا تھا، اور اس پارٹ میں ہم نے اس کو ود اے پراپر آؤٹ لائن کور کیا تھا تاکہ ایچ اینڈ ایوری پوائنٹ ہمارے آئیڈینس کو سمجھ میں آ جائے۔ اگر اس ویڈیو کو اسکپ کر کے آپ اس پارٹ کو دیکھ رہے ہیں تو آئی بلیو دیٹ یو ول ناٹ انڈرسٹینڈ دا ایشو پراپرلی۔ لہٰذا اس بات کی ضرورت ہے کہ پہلے آپ اس ایشو کی بگننگ کو سمجھیں، اور جس طریقے سے اس ویڈیو میں آؤٹ لائن کیا گیا ہے اسی طریقے سے آپ پن پوائنٹ کر کے بعد میں ریوائز بھی کر سکتے۔ اگین اس ویڈیو میں ہماری کوشش یہ ہے کہ دس ویڈیو شوڈ آلسو بی بیسڈ آن آؤٹ لائن۔ تو اس کے پہلے پارٹ میں ہم نے اس ایشو کو 1948 تک کور کیا تھا جب اسرائیل بن چکا تھا، بیکاز آفٹر فرسٹ عرب اسرائیل وار آف 1948 اسرائیل نے آفیشلی انڈیپینڈنس ڈکلیئر کر دی تھی۔ اتنا ہی نہیں، اسرائیل کو میجر اسٹیٹس آف دا ٹائم نے ریکگنائز بھی کر لیا تھا۔ یو نو دیٹ فرام 1945 آنورڈس دنیا کے اندر کولڈ وار چل رہی تھی، اینڈ یو ایس اینڈ دا سوویت یونین ور ٹو میجر پاور بلاکس، اور ان دونوں نے اسرائیل کو ریکگنائز کر دیا تھا۔ لیکن امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ فرسٹ عرب اسرائیل وار میں اسرائیل نے اکیلے ساری عرب اسٹیٹس کو ہرا دیا تھا، اور یاد رہے کہ اس وار کے نتیجے میں اسرائیل نے 78% آف دی ٹیریٹری آف پیلسٹائن کو آکیوپائی کر رکھا تھا۔ ساتھ میں جارڈن نے ویسٹ بینک کو آکیوپائی کر لیا تھا، اور ایجپٹ نے غازہ اسٹرپ کو آکیوپائی کر لیا تھا۔ تو یہاں تک یہ کہانی تھی، لیکن اسرائیل کے ہاتھوں شکست کے بعد یہ عرب اسٹیٹس چپ نہیں بیٹھنے والی تھی۔ 1956 ایک میجر ایونٹ ہوتا ہے جس کو کہا جاتا ہے سوئز کینال کرائسس۔ اب سوئز کینال جو کہ میڈیٹرینین سی کو ریڈ سی سے کنیکٹ کرتا ہے اور آج کے ٹائم پر گلوبل ٹریڈ کے لیے بہت ہی امپورٹنٹ ہے، وہ اس وقت بھی اتنا ہی امپورٹنٹ ہے فار میجر پاورز، فار ایگزامپل فرانس اینڈ یو کے۔ لیکن 1956 سے پہلے فرانس، برٹین اس کمپنی کے میجر شیئر ہولڈرز تھے اور اس کینال کے اوپر اپنا کنٹرول ایگزرٹ کرتے تھے۔ 1956 میں ایجپٹ کے پریزیڈنٹ جمال عبد الناصر یہ سمجھتا ہے کہ سوئز کینال ایجپٹ کا ہونا چاہیے اور اس کے سارے ریونیوز ایجپٹ کو جانے چاہیے، اور ایجپٹ کو ہی اس کا اکنامک بینیفٹ ہونا چاہیے۔ اتنا ہی نہیں، سوئز کینال جیو پولیٹیکلی بھی بہت امپورٹنٹ تھا، کیونکہ اگر اس روٹ کو بلاک کیا جائے تو میجر یورپین پاورز کی اکانومی کلیپس ہو سکتی تھی۔ ناٹ جسٹ فار یورپین پاورز، اسرائیل واز آلسو ہیولی ڈیپینڈنٹ آن سوئز کینال، اور یہ جیو پولیٹیکل اور اکانومک ٹرمز میں امپورٹنٹ چوک پوائنٹ تھی۔ 1956 میں دنیا کا 2/3 آف دا آئل جو کہ یورپ امپورٹ کرتا تھا وہ اسی روٹ سے پاس ہوتا تھا، اور اس کے ساتھ برطانیہ کا 40% آف دا آئل جو آج کے ٹائم میں ہم اسٹریٹ آف ملاکا کے تھرو چائنا کا دیکھتے ہیں، اتنا ہی آئل برطانیہ امپورٹ کرتا تھا تھرو سوئز کینال۔ سو یو نو کہ چائنا کتنا سیریس ہوتا ہے اسٹریٹ آف ملاکا کو لے۔ اس وقت بھی برٹین اینڈ اوور آل پورا یورپ اپنی انرجی نیڈس کو دیکھتے ہوئے اتنا ہی پریشان، لیکن ایجپٹ کے پریزیڈنٹ جمال عبد الناصر 1956 میں اس کے اوپر جو کمپنی کنٹرول ایگزرٹ کرتی ہے، جس کو دی سوئز کینال کمپنی کہا جاتا تھا، اس کو نیشنلائز کیا جاتا ہے، اور یہ خبر برٹین اور فرانس کے لیے بہت ڈیواسٹیٹنگ تھی۔ اینڈ ایز یو نو، اسرائیل جو کہ نیو بورن اسٹیٹ تھی وہ بھی اس کے اوپر ڈیپینڈنٹ تھا، اور اب اکانومی اور جیو پولیٹکس کو دیکھتے ہوئے اس قدر ممکن تھا کہ اس امپورٹنٹ چوک پوائنٹ کا کنٹرول عرب نیشنز کے ہاتھوں میں ہو۔ اس کے نتیجے میں فرانس، برٹین اور اسرائیل ایجپٹ کے اوپر انویژن کرنے کا سوچتے ہیں، اور وہ اسٹیٹس ایجپٹ کو انویٹ کر کے اس کا کنٹرول ریگین کرنا چاہتے ہیں۔ لیکن شاکنگ بات یہ تھی کہ اس سارے معاملے کا یو ایس کو پتہ ہی نہیں تھا۔ جیسے یہ خبر یو ایس تک جاتی ہے تو یو ایس اور انٹرنیشنل کمیونٹی دونوں اس کو سیویئرلی کنڈیم کرتے ہیں۔ لیکن اگین امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ یو ایس کو ایجپٹ سے پیار کیوں تھا؟ یو ایس کو اپنے انٹرسٹ دیکھ رہے تھے۔ اس ویڈیو کے شروع میں نے آپ سے بات کی، ایٹ دا ٹائم کولڈ وار واز آن گوئنگ بٹوین یو ایس اینڈ دا یو ایس ایس آر۔ اگر یو ایس عرب نیشنز کے قریب نہ جاتا تو وہ الٹیمیٹلی یو ایس ایس آر کے کمیونزم میں پھنس جاتے، یا پھر یو ایس ایس آر کے زیادہ قریب ہو سکتے تھے، اور یہ عرب نیشنز اور مڈل ایسٹ ریجن بہت ہی امپورٹنٹ تھا۔ اس کے نتیجے میں امریکہ نہیں چاہتا تھا کہ اس امپورٹنٹ لوکیشن کا کنٹرول یو ایس ایس آر کے پاس ہو۔ اپنے انٹرسٹ کو دیکھتے ہوئے امریکہ فرانس، برٹین اور اسرائیل کو سیویئرلی کنڈیم کرتا ہے، ساتھ میں ان کو پریشرائز کیا جاتا ہے کہ یہ اپنے فورسز اس ریجن سے وڈرا کر لیں۔ اس کرائسس کے نتیجے میں اسرائیل نے سینائی پیننسولا جو کہ ایجپٹ کا پارٹ تھا اس کو کنٹرول کر لیا تھا، لیکن اس پریشر میں اس کو کہا جاتا ہے کہ اس ریجن کو ایجپٹ کے حوالے کیا جائے، اور 1957 میں اسرائیل اس کو ایجپٹ کو واپس کر دیتا ہے۔ اب اس کے بعد بھی ان کے بیچ کنفلکٹ ختم نہیں ہوتی۔ دوسرے میجر ایونٹ کو ڈسکس کرنے سے پہلے اٹ از ویری امپورٹنٹ ٹو نو کہ 1964 میں پیلسٹائن لبریشن آرگنائزیشن بنائی جاتی ہے، اور یہ آرگنائزیشن عرب لیگ کی سربراہی میں بنائی جاتی ہے۔
اس آرگنائزیشن کا ایک ہی گول ہوتا ہے اینڈ دیٹ گول از انڈیپینڈنٹ پیلسٹائن اسٹیٹ. اب یہاں سے انڈیپینڈنٹ سے مراد تھی کہ کمپلیٹ ڈسٹرکشن آف اسرائیل، یعنی کہ 1948 سے پہلے والا جو پیلسٹائن تھا اس کو ریسٹور کر اور جوز کو کمپلیٹلی پیلسٹائن سے نکال دینا. سارے عرب نیشنز اس آرگنائزیشن کو جنم دیتے ہیں اور ان کا پرپز ہوتا ہے کہ پیلسٹائن انڈیپینڈنٹ سوورین اسٹیٹ بنایا جائے گا جس کے اوپر کسی تھرڈ انٹیٹی کا کنٹرول نہیں ہوگا. پی ایل او کے اگر چارٹر کو دیکھیں تو اس کے اندر بھی ڈسٹرکشن آف اسرائیل اینڈ لبریشن آف آل پیلسٹائن کو مینشن کیا گیا ہے. اب اس آرگنائزیشن کا ایک اور بھی مقصد تھا کہ یہ آرگنائزیشن پیلسٹینینز کی سول ریپرزینٹیٹیو ہوگی اور سارے پیلسٹائن کے ایشوز، نیگوشیشنز، ڈپلومیٹک ریلیشنز کو لک آفٹر کیا جائے گا. بٹ اٹ از امپورٹنٹ ٹو نوٹ کہ اس کو ریکگنیشن نہیں ملی تھی، یعنی کہ انٹرنیشنلی اس کو نہیں مانا گیا تھا کہ پیلسٹینین لوگوں کی ریپرزینٹیٹیو ہے. اور اس کا ہیڈ جس کو چیئرمین کہا جاتا تھا یہ اوور ٹائم چینج ہوتا رہتا تھا. اس کا پہلا چیئرمین احمد شکیری تھا اینڈ ان 1969 یاسر عرفات اس کا چیئرمین بنا جو کہ 2004 تک اس کا چیئرمین رہا انٹل ہز ڈیتھ. اب جیسا کہ ہم نے پہلے ڈسکس کیا کہ اس کا مین آبجیکٹو تھا دی ڈسٹرکشن آف اسرائیل، تو اس کے فارمیشن میں آنے کے بعد اٹ اسٹارٹڈ گوریلا وارفیئر اگینسٹ اسرائیل. گوریلا وارفیئر کا سمپل مقصد یہ ہوتا ہے کہ یہ وارفیئر کنونشنل نہیں ہوتی، یعنی کہ کنونشنل فورسز اس کو نہیں لڑتے جو تقریباً کہیں پر اٹیک، ریڈ، لوگوں کے بیچ کوئی حملہ کر دینا، اس طریقے کے ٹیکٹکس کو یوز کر کے لڑی جاتی ہے. اس میں مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ فورسز کو پہچانا نہیں جا سکتا اینڈ کنونشنل فورسز گوریلا وارفیئر میں مشکلات کا سامنا کرتے ہیں. تو پی ایل او نے اسی ٹیکٹک کے اوپر چلنا شروع کر دیا اور چھوٹی موٹی اسکمشز اس کے اور اسرائیل کے بیچ میں ہوتی رہی انٹل دی 1967. 1967 میں اگین ایک میجر کنفلکٹ ایرپٹ ہوتی ہے بٹوین اسرائیل اینڈ عرب نیشنز اور اس ایونٹ کو کہا جاتا ہے دی 6 ڈے وار. یہ 6 ڈے وار اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ یہ وار چلی ہی 6 دن تھی. اب 1956 میں ایجپٹ نے سوئز کینال کو بلاک کیا تھا اور 1967 میں اسی ایجپٹ نے اسٹریٹ آف ٹیران کو بلاک کر دیا. اسٹریٹ آف ٹیران نیرو پاسیج ہے بٹوین ریڈ سی اینڈ گلف آف عقابہ اور یہی روٹ اسرائیل کے اس وقت ایک ہی پورٹ کو لگتا تھا جس کو کہا جاتا تھا پورٹ آف ایلٹ. اسرائیل اس وقت سوئز کینال سے بھی اپنا ٹریڈ مینٹین کرتا تھا لیکن اس راستے سے بھی وہ ریڈ سی میں اتر کر انڈین اوشن میں اور پھر دنیا کے اندر جا سکتا تھا. سو دیٹ واز ویری امپورٹنٹ فار اسرائیلس اکانومی. اس کے ساتھ اسرائیل کو یہ لگا ایجپٹ کی یہ موو اس کے انٹرنیشنل رائٹ ٹو فری ٹریڈ اینڈ فری نیویگیشن کو وائلیٹ کرتی ہے اینڈ دیٹ واز این ایکٹ آف ایگریشن دیٹ کوڈ ناٹ بی اگنورڈ. اتنا ہی نہیں، عرب نیشنز نے اسرائیل کے آس پاس ایریاز میں اپنی فورسز کو موبلائز کرنا شروع کر دیا جس سے اسرائیل کو یہ اندازہ ہوتا ہے کہ یہ اسٹیٹس اس کے اوپر اٹیک کر سکتی تھی اور پاسٹ میں ہسٹوریکل ایکسپیرینس کے مطابق تو وہ اس بات سے کنونس بھی تھا. لیکن یہاں پر اسرائیل پری ایمپٹیو اٹیک کر دیتا ہے. پری ایمپٹیو اٹیک کا مقصد ہوتا ہے کہ پہلے ہی اٹیک کر دینا کیونکہ اسرائیل کو اسٹرانگ کنوکشن تھی یہ اسٹیٹس اس کے اوپر اٹیک کریں گی. آن جون 5 1967 اس نے ایجپٹ کے اوپر اٹیک کر دی، تقریباً اس کے فورسز کو ڈسٹرائے کر دیا جو کہ ابھی گراؤنڈ پر ہی تھے اور اسی موو سے اسرائیل نے بیٹل کے اندر ایک بہت بڑی لیوریج حاصل کر لی. یہ وار پھر ایجپٹ، جارڈن، سیریا اینڈ اسرائیل کے بیچ میں چلی لیکن دے کوڈ ناٹ ون اگین. اب یہاں پہ حیران کن بات یہ ہے کہ اسرائیل مسلسل جیتتا آ رہا تھا ڈسپائٹ دا فیکٹ کہ اسرائیل واز اے اسمال ٹیریٹری اینڈ اے نیو بورن اسٹیٹ. ان سارے اسٹیٹس کو وہ ہراتا آ رہا تھا. 1948 کی پہلی بار، 1956 کے کرائسس اور پھر 1967 کی یہ بار بھی اسرائیل جیت چکا تھا. لیکن جس طریقے سے 1948 کے وار کے ایفیکٹ بہت بھیانک ثابت ہوئے تھے اس وار کے ایفیکٹ بھی بہت بھیانک ثابت ہوتے ہیں. اگر ہم اسرائیل کی بات کریں تو وہ اس کے لیے بہت ہی پروڈکٹیو ثابت ہوتے ہیں کیونکہ اسرائیل نے ہمیشہ وار سے بینیفٹ ہی لیا اور عرب نیشنز نے اپنا نقصان ہی کیا. 1947 کے یو این کے پلان کے مطابق اسرائیل کو 56% آف دا پیلسٹینین لینڈ دی گئی تھی جو کہ اس نے 1948 کے وار کے بعد بڑھا کر 78% کر دی تھی. 1967 میں اسرائیل نے کمپلیٹلی پیلسٹائن کو آکیوپائی کر لیا یعنی 100% of the total territory of Palestine came under the control of Israel. پہلی وار کے نتیجے میں ویسٹ بینک کو جارڈن نے اور غازہ اسٹرپ کو ایجپٹ نے کنٹرول کیا تھا.
اس وار کے نتیجے میں یہ دونوں ٹیریٹریز ان دونوں اسٹیٹس کے ہاتھوں سے نکل جاتی ہیں. ناؤ ویسٹ بینک، گازا اسٹرپ اینڈ ریمیننگ ٹیریٹری جو کہ پہلے اسرائیل کے پاس تھی پوری کا پوری اسرائیل کے کنٹرول میں آ جاتی. تو پہلا بینیفٹ اس وار کا یہ ہوا اسرائیل کو. نمبر 2، جیسے ہم نے پہلے بات کی تھی کہ ایکسوڈس آف پیلسٹینین نے پہلی وار کے نتیجے پیلسٹائن کو چھوڑنا شروع کیا تھا. اس وار کے نتیجے میں بھی ان کو بھاگنا، یعنی کہ اسرائیل کمپلیٹلی پیلسٹائن کو کنٹرول کرتا جا رہا تھا، ڈیموگرافیکلی بھی اور جیوگرافیکلی. اب اسرائیل ویسٹ بینک، جیروسلم، گازا اسٹریپ، گولان ہائٹس سب کو کنٹرول کرتا ہے. لیکن اس کے ساتھ اسرائیل نے سینائی پیننسولا کو بھی آکیوپائی کر لیا جو کہ ایجپٹ کا ہی پارٹ تھا. اس کے ساتھ نمبر 3 امپورٹنٹ ایفیکٹ یہ ہوا کہ سیٹلمنٹس آف جوز اسٹارٹڈ ٹوارڈس ویسٹ بینک اینڈ گازا اسٹرپ، یعنی کہ یہاں سیٹلمنٹس کا پروسیس بھی شروع ہو جاتا ہے. یہاں تک اسرائیل ایک اسٹرانگ اسٹیٹ بن گیا. تو آج کے پارٹ کے لیے اتنا ہی. وی ول کور دا سبسیکوینٹ ہسٹری ان نیکسٹ پارٹ. If you want to watch that video, subscribe to this channel.